بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آنگن میں خوشگوار سا شور تھا۔ فضا، عاقب اور اشر محلے کے دیگر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے اور وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے کسی قدر خفگی سے فضا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پیار کی جنم جنم کی پیاسی نہیں ہے۔ آپا اگلے دن چلی گئیں، ہمیں جاتے ہوئے اپنی دعوت دے کر گئی تھی اپنے ہاں آنے کی۔ تب سے ان کی جگہ فضا نے سنبھال لی تھی۔ کبھی آٹا گوندھ رہی ہیں، کبھی سبزی بنا رہی ہیں، کبھی چائے بنا کر سب کو پیش کر رہی ہیں، کبھی گھر کی صفائی میں مگن۔ تائی ماں اسے روکتی رہ جاتی، وہ الٹا خفا ہونے لگتی۔ کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے تائی ماں؟ کیوں نہیں ہے پتر، پر تو مہمان ہے نا، اچھا نہیں لگتا، پھر کہاں عادت ہوگی تجھے ان کاموں کی؟ وہ بوکھلا جاتی۔ ماما سے پوچھیں ذرا، سارا گھر میں نہیں سنبھالا ہوا تھا، بہت سپر لڑکی ہوں۔ وہ خود ہی اپنی تعریفوں میں رد گلستان ہو جاتی تو تائی ماں ہنس کر اسے پیار سے لپٹا لیتی۔ اچھی دھی رانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں پتر، خدا تیرا نصیب بہت سونا کرے، آمین۔ وہ اس کی بلائیں لیتی، دعاؤں سے نوازنے لگتی اور فضا کا خون بڑھ جاتا، مگر بظاہر شرارت سے کہتی تو تائی ماں کیا ایمی اچھی دھی نہیں ہے نا پتر، وہ بہت سونی ہے، بہت پیاری۔ وہ تو گھر کا ایک کام بھی نہیں کرتی نا، اس لیے۔ جواباً وہ دانت نکال کر وضاحت دیتی اور ایمی کا موڈ بگڑ جاتا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے خواہ خود کو گھسانے کا۔ مجھے تو ہے۔ فضا کے اطمینان میں ذرا جو فرق آتا، کیوں کرتی ہو یہ سارا کچھ؟ وہ لڑنے کو تیار ہو جایا کرتی تھی۔ ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں سے کھاتے ہیں، اگر اتنا سا کام کر دیتی ہوں تو کوئی احسان تو نہیں کرتی نا؟ فضا کا انداز نارمل ہوتا اور وہ بھڑک اٹھتی۔ ہم یہاں کام کرنے نہیں آئے، یہ کام ہمارے شایان شان بھی نہیں۔ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے ایمی، فضا نے سمجھایا تھا اور وہ ہونٹ بھینچ کر اس کے پاس سے اٹھ کر ماما کا سر کھانے لگی تھی۔ کیوں کر رہی ہے یہ کام؟ منع کریں اسے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم نوکر تھوڑی ہیں۔ میں نے منع کیا تھا، وہ نہیں مانتی، ماما نے آہستگی سے بتایا تو اس کی تشویش بڑھ گئی۔ مجھے لگ رہا ہے وہ عاقب میں انوالو ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں تفکر تھا، ناگواری تھی۔ ماما نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، ہم اس کی شادی تو کرنے سے رہے۔ مجھے اپنی بیٹیوں کو گاؤں میں نہیں جھونکنا، وہ محض فراغت سے بچنے کو کام کرتی ہے، کچھ اس کی عادت بھی ہمدردانہ ہے نا۔ ماما نے اپنے ساتھ اسے بھی تسلی دی تھی، وہ مطمئن نہیں بھی ہوتی تب بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ نیچے ایک بار پھر جھانکنے لگی تھی۔ وہ خیالوں سے چونک کر متوجہ ہوئی، اشر نے عاقب کو آؤٹ کر دیا تھا۔ اب فضا کی باری تھی اور اسے کھیلنا نہیں آ رہا تھا۔ اوفو، بیٹ پکڑے اور چھکے مارے، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے بھلا؟ اشر اس کی ہچکچاہٹ کو پا کر اپنے مشوروں سے نواز رہا تھا۔ عاقب نے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں بیٹ تھمایا اور اسے شاٹ لگانا سمجھانے لگا۔ گو کہ دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، پھر دونوں ہی سلجھے ہوئے مزاج کے حامل تھے۔ عاقب نے خواہ فضا کے قریب ہونے اور اسے چھونے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، اس کے باوجود وہ بے حد مضطرب ہو گئی اور کھڑکی سے ہٹ کر صحن عبور کیا اور سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتر آئی۔ لائیں فضا کی باری، میں دیتی ہوں، بس ذرا اپنی خیر منائیں۔ اس نے نزدیک آتے ہی عاقب کے ہاتھ سے بیٹ چھین لیا۔ تینوں نے ہی خوشگواریت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا اعتماد بتاتا ہے تمہیں کھیلنا آتا ہے، عاقب نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شور، میں اپنے کالج ٹیم کی کیپٹن رہ چکی ہوں، کیا مطلب؟ عاقب کے استفسار پر اس نے کاندھے اچکا دیے۔ دل اکتا گیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔
عاقب اسے بال کرانے لگا اور واقعی اس نے انہیں گھما کر رکھ دیا۔ ہر بال پہ شاٹ مار گئے، یہاں تک کہ اس کے زوردار شاٹ پہ گیند گم ہو گئی۔ شکر ہے خدایا، کم سے کم جہاں پاک، اسی طرح جان چھوٹ سکتی تھی ہماری۔ اشر نے بآواز بلند کہا تو وہ کھللا کر ہنس پڑی۔ دیکھا میرا کمال! ہم نے تو آپ کا جمال بھی دیکھا ہے، کیا خوب ہے! جانے بہاراں، سیمی بدن، اونچا ذہن، اے جان من، نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو ایمان نے اسے دھپ سے بیٹھ ہی بھی مارا۔ شرم کرو، کل مجھے بہن کہہ رہے تھے، ابھی بھی بہن ہی ہیں، کیا بہنوں کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کی جا سکتی؟ وہ جس ٹانگ پہ بیٹ لگا تھا اسے اٹھا کر ناچتے ہوئے کراہ کر بولا۔ ایمان نے سر کو اسبات میں چمبش دی اور بیٹ اس کے سامنے پٹخ دیا۔ کل کالج سے آتے ہوئے بالز لے آنا، ہم ہر روز کرکٹ کھیلیں گے۔ ہائے اتنے خطرناک عزائم، یہ غضب مت کیجیے گا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ وہ لطف اندوز ہوتی ہنسنے لگی۔ تم کل بالز لا رہے ہو، سمجھے؟ اس کے انداز میں تحکم تھا۔ اشر نے منہ لٹکایا۔ لیکن صرف بالز نہیں لاؤں گا، ساتھ میں پلیئر بھی لاؤں گا جو ہماری ٹیم کی نمائندگی کرے گا۔ لے آنا، میں کوئی ڈرتی ہوں؟ وہ بالوں کو سمیٹ کر کیچر میں جکڑ رہی تھی، انداز میں بے نیازی، اعتماد اور نخوت تھی جو بلا شبہ اس پہ سجتی بھی بہت تھی۔ ان سے ڈر جائیں گی؟ اشر کے لہجے میں ذم در آیا۔ مسکراہٹ دبانے لگی۔ اتنا خوفناک ہے دیکھنے میں؟ اشر کہہ گیا، پھر چڑھ کر بولا، دیکھیے میں تو پرنس ہیں، کھیل شاندار، 2 منٹ میں آپ کو آؤٹ کر دیں گے۔ ہماری کرکٹ ٹیم میں ایسا ٹیلنٹ تو بہرحال نہیں ہے۔ خوبصورت اور پرفارمنس، نو، وہ سر جھڑک رہی تھی۔ میں ولی بھائی کی بات کر رہا ہوں، بھائی فیض تو جانتی ہیں، کل کھیل بھی دیکھ لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، ایمان نے مکھی اڑائی تھی، کوئی ایسے بھی خاص نہیں مل چکی ہوں میں۔ اس نے اشر جانے کیوں زمائنی انداز میں مسکرایا تھا۔ ایمان نے اس کی یہ مسکان دیکھی نہیں، ورنہ اس کے ہاتھ سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتی۔